ہم اکثر بچپن سے کچھ ایسی چیزیں جو سنتے آ رہے ہیں, جو ہم سب نے سنی ہے, مچھلی ہے تو دہی نہیں کھانی ساتھ اس کے, یا دودھ نہیں پینا, آپ کی اسکن کے اوپر پیچز آ جائیں گے, کلر چینج ہو جائے گا, بیف ہے تو اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں کھا سکتے. اسی طرح سے جو غذائی ہدایات ہیں یہ ہم لوگوں نے ضرور سنی ہوتی ہیں. مچھلی اور دہی کے علاوہ ہم نے انڈے اور انڈے کے ساتھ اور چیزیں کھانے کے جو نقصانات ہیں, کیلا کھا لیا انڈے کے بعد, جی اس سے کچھ پرابلم اکٹھا ہو جائے گا. 5-6 سال سے میرے ناشتے کے اندر انڈا اور کیلا شامل ہوتا ہے نا. I don't know, مجھے لگتا ہے I'm fine. What do you think? I'm fine or not? Oh, you're fine. I'm fine. لیکن یہ کہ اس طرح کے myths کیا واقعی اس کے اندر کوئی صداقت ہے یا ان کو صرف myths ہی کہنا چاہیے؟ تربوز کھانے کے بعد دھوپ میں جانے سے میں نے نوٹس کیا کہ پرابلم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مطلب اس طرح کی چیزیں کچھ آپ کھانے کھاؤ گے اور آپ باہر دھوپ میں جاؤ گے, موسم آپ کا دو کرے گا, اس کے ساتھ ہوتا ہے پرابلم, بٹ دین اگین ہر کسی کے لیے یہ چیز کامن نہیں ہے. اچھا, کریلے کے بعد آپ دودھ نہ پئیں, پیاز کے بعد آپ گڑ نہ کھائیں, اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں. اب یہ باتیں واقعی میں ان کے اندر کوئی سچائی ہے یا اس کا کوئی اثر ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا, یا پھر ویسے ہی ہم نے اپنے ذہن کے اندر نا اس چیز کو بٹھا کر رکھا ہوا ہے؟ آئی پرسنلی بلیو کچھ ہوتا ہے, تھوڑا بہت دیکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر شگفتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بتائیں گے کہ مزمل ٹھیک ہے یا میں ٹھیک ہوں. ان کی طرف چلتے ہیں. میری بہت ہی فیوریٹ ہے اور بڑے مزے کی ہمیشہ ان سے بات رہتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. السلام علیکم. السلام علیکم. سب سے پہلے یہ جو ویئرڈ فوڈ کامبوز ہیں, کچھ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ واقعی میں ویئرڈ ہے, کہ مچھلی کے بعد دودھ اور دہی وغیرہ کا نا, یہ ٹھیک ہے نہیں ہے, کیا میڈیکل ریالٹی کیا ہے؟ میڈیکل ریالٹی کیا ایگزیکٹلی؟ ٹھیک ہے, دیکھیں جب ہم خوراک کی بات کرتے ہیں نا تو انڈیویجول خوراک کی بات ہوتی ہے اور ایک کلیکٹو خوراک کی بات ہوتی ہے. اگر آپ انڈیویجول کی بات کریں گے تو آپ جیسے ابھی کریلے اور بیف اور دودھ باتیں کر رہے تھے, وہ انڈیویجول خوراک کے اپنے ایفیکٹس ہیں جو وہ باڈی میں دیتی ہے. ٹھیک ہے, ہم جنرلی جو دیکھتے ہیں نا وہ اوور آل ایفیکٹ دیکھتے ہیں ایک میل کا, خوراک کا. آپ نے پورا کھانا کھایا, فرض کیجئے آپ نے روٹی, انڈا, قیمہ, بھجیا کھائی اور اس کے اوپر آپ نے لسی پی لی, یہ ایک لیتھل کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس کے اندر کریلا کھا لیا تھا, ابھی پتہ نہیں آپ نے کون کون سے کمبینیشن بولے, اور تھوڑا سا کوئی دودھ کی چیز کھا لی تو کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ جو اس کا آؤٹ کم ہے اس کو ہم میٹابولائٹ کہتے ہیں. جب ایک خوراک استعمال ہوتی ہے یا برن کرتی ہے یا جب جلتی ہے باڈی میں تو اس کا جو پروڈکٹ ہے اس کو میٹابولائٹ کہا جاتا ہے. تو جب ایک خوراک چھوٹی سی خوراک دوسری چھوٹی سی خوراک سے ملتی ہے تو جو اس کا میٹابولائٹ بنتا ہے وہ 0.001% ہوتا ہے, اینڈ اٹ ڈزنٹ افیکٹ دا باڈی. شاید 50 سال کے بعد کرے گا, لیکن جب آپ کے میل کے کمبینیشنز گڑبڑ ہو جاتے ہیں, جو کہ پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے, اور یہی ایکچولی میری پریکٹس کی بیس بھی ہے کہ میں صرف لوگوں کے کمبینیشنز کو ٹھیک کر رہی ہوں. میں آپ کو اور اس کی وجہ سے ہم پاکستانی جو ہیں وہ بہت تیزی سے بڑی بڑی بیماریاں جن کو NCDs کہتے ہیں, نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی لسٹ میں ٹاپ پر آتے جا رہے ہیں, جس میں ڈائبٹیز شامل ہے. آپ جانتے ہیں بہت سی بیماریاں ہیں, اس میں میلز کے کمبینیشنز کا چکر ہے. میں آپ کو چند موٹے موٹے کمبینیشنز بتانا چاہوں گی جو پاکستانی پریکٹس کرتے ہیں. ہم کھانوں کے بعد چائے پیتے ہیں, ناشتے کے بعد ہم نے چائے پینی ہے. اب یہ جو چائے کا ایک کپ ہے نا, آپ نے پیچھے جو ایک بڑا مزے کا اچھا سا شاید صحت مند ناشتہ کھایا, یہ اس کو خراب کر دے گا, کیونکہ چائے کا ایک کپ جو کھانے کے بعد یا ناشتے کے بعد آئے گا وہ ناشتے کی کلیکٹو خوراکوں کی ایبزارپشن کو تقریباً 50% ہیمپر کر دے گا. اور وہ لوگ جو ہیبیچولی, آپ شاید جانتے ہوں گے کہ پاکستان میں انیمیا بڑا پریویل کر رہا ہے. چلیں لڑکیوں میں ہونا, عورتوں میں ہونا از کامن, لڑکوں میں دیکھا جا رہا ہے, آدمیوں میں دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ کلچرلی ہماری کچھ ایٹنگ ہیبٹس ہیں جہاں ہم ان خوراکوں کو ملاتے ہیں جو آپس میں کمپیٹیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو میں میل کی کمپیٹیبلٹی کی بات کر رہی ہوں, میں انڈیویجول خوراکوں کی کمپیٹیبلٹی کی میرا بڑا بات نہیں کر انٹرسٹ کی بات آپ نے کر دی, اسپیشلی چائے کے بارے میں. اور جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے میں چائے بہت زیادہ پیتی ہوں. یہ جو اسپیشلی ناشتے کے اندر چائے ہے کہ ناشتے کے ساتھ چائے پینا, کیا اس کے اندر کچھ گیپ دینا چاہیے جو پراپر ایک آرڈر بنے گا, یا پھر کس طرح سے آپ کو پھر ناشتہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم تو بچپن سے یہی دیکھتے ہیں, امی ابو نے بھی یہی کیا, دادا دادی بھی ایسی کرتے تھے, بہن بھائی بھی ایسی کرتے تھے, ہمیں بھی یہی عادت پڑی ہوئی ہے. صحیح, آپ کی بالکل بات صحیح ہے کہ کلچرلی ہم لوگوں نے یہ دیکھا, لیکن آپ یہ بھی غور کریں کہ آپ کے دادا دادی جو تھے وہ چائے ایسے نہیں بناتے تھے جیسے ہم بناتے ہیں. چائے دم پہ بنا کرتی تھی. میں نے اپنے زمانے میں ٹکوزی دیکھی ہوئی ہے, وہ الگ الگ ملک پاٹ وہ سارا کچھ ہوتا تھا. دیٹ از دا ریئل پروٹوکال ٹو میک ٹی.
اگر چائے صحیح بنی ہوئی ہوگی تو پھر بھی ہم ٹالریٹ کر جائیں گے کیونکہ چائے اتنی ٹاکسک نہیں ہوگی. لیکن جس طرح سے چائے ہم پچھلے 15-20 سالوں سے بنا رہے ہیں وہ چائے اٹ سیلف بڑی کمپلیکس ہو جاتی ہے اور وہ پھر باقی کھانے کی ایبزارپشن کو خراب کرتی ہے. اصول یہ اب جو اصول میں نے مطلب کوئی 15-20 سالوں میں پھر ڈیولپ کیا اور دیکھا کہ اس سے ریزلٹس بہتر ہو جاتے ہیں. آپ چائے یا تو پہلے پی لیں جب آپ نے ناشتہ شروع کرنا ہے, صرف اس سے 5-10 منٹ پہلے پی لیں. آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کوئی آپ کا نشہ نہیں ٹوٹے گا کہ آپ نے چائے نہیں پی, آپ بالکل کمفرٹیبل رہتے ہیں. اور چونکہ میرے بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو چائے آپ اپنے میل کو شروع کرنے سے صرف 5-10 منٹ پہلے پی لیں, یا اور پینی ہے آپ نے چائے تو اپنے میل کے 1.5-2 گھنٹے بعد پیا کریں. اب آپ نے ایک چھوٹی سی احتیاط کی اور اپنے کھانے کی ایبزارپشن کو آپ نے سیدھا کر لیا. وہی کھانا جو آپ پہلے, مت چینج کریں اپنا کھانا بھی, وہی کچھ کھاتے رہیں جو آپ پہلے کھا رہے تھے. آپ دیکھیں گے آپ کے اندر طاقت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کی امیونٹی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. ہاں ایک اور مزے کی بات جو ہماری قوم کے اندر ہے, ہم بڑے گیسی لوگ ہیں. آپ کو پتا ہے نا ہمیں گیس بہت ہوتی ہے, ہم بلوٹڈ قوم ہے. ہمارے بارے میں ہر مریض آگے کہتا ہے ڈاکٹر گرلنگ بیلیز اینڈ واٹ ناٹ. اچھا میم ہمارے پاس ایک کالر موجود ہے محمد بلال, اور راول پنڈی سے ہیں وہ, تو ان کی کمیونیکیشن آپ سے کرواتے ہیں کہ وہ کیا پرابلم ہے اپنا جو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں. بلال السلام علیکم, کیا کوشچن ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بتائیے کون سا کھانے کا کمبینیشن ہے جو آپ کو پسند آتا ہے اور آپ نہیں کھانا چاہتے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے جو بندہ ناشتے کے چائے کے ساتھ ہی ناشتہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اب چائے کے ساتھ ہی ہم روٹی کھاتے ہیں, روٹی یا پراٹھا چائے کے ساتھ. بلال ٹائم شارٹ ہے, سوال آپ کا پوائنٹ کیا ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں. میم چائے کے ساتھ ہی کیا ناشتہ, تو ایسے لوگوں کے لیے کیا میں ڈبو کے پراٹھا کھانا یا روٹی کھانا, آئی تھنک وہ اس کی بات کریں, تو کیا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ نہیں ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے. آپ کبھی کبھی کر سکتے ہیں, آپ کبھی کبھار یہ جو شوق ہے نا, یہ ہمارے کلچرل شوق ہیں. آپ پراٹھا ڈپ کر کے چائے کبھی کبھی پی سکتے ہیں. میں اس علاقے کے آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے ہیں, بٹ KPK کے بھی پیشنٹس کو دیکھتی ہوں کافی, تو میں یہی دیکھتی ہوں کہ ان کو بڑا برا لگتا ہے جب ان کے پراٹھے اور چائے کو بند کیا جاتا ہے. ذرا کر کے تو دیکھ لیں نا. آپ چائے کو ذرا 5 منٹ پہلے لے لیں, اور وہ جو پراٹھا ہے, میں آپ کو بڑے مزے کا مشورہ دے دیتی ہوں, اس پراٹھے کے اندر تھوڑا سا اچار ڈال کے ایک رول بنائیں اور خالی کھا لیں. اب دیکھیں آپ کی طبیعت, آپ کے پیٹ میں گیس, آپ کی طبیعت میں غصہ خود ٹھیک ہونا شروع. آپ کے جوڑوں میں سے جو یہ کریکلنگ آوازیں آتی ہیں نا, جو کڑچ کڑچ ہوتی ہے, وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. سویلنگ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پرابلمز کون سے کھانے ہیں جو پیدا کرتے ہیں اور کون سے کھانے ہیں جو اوائڈ کرنے چاہیے, کیونکہ بلوٹنگ سے آگے پھر وہ انفلمیشن والے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. صحیح نہیں, میں بالکل چائے ویسے روک نہیں رہی کیونکہ چائے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں. آپ کا چائے ٹائم ٹھیک کریں. چائے از ہیلنگ, اللہ نے اس میں شفا رکھی ہوئی ہے. ہم اس کی ہیلنگ خراب کر دیتے ہیں اس کے ٹائم اور اس کے کمبینیشن کی وجہ سے. تو چائے میں منع نہیں کر رہی, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں پہلے پی لیں 5-10 منٹ, یا 1.5-2 گھنٹے بعد پیتے جائیں جتنے بھی کپ آپ نے پینے ہیں. اچھا کمبینیشنز غلط ہوں تو بلوٹنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, غلط کمبینیشنز میں بلوٹنگ ہوتی ہے. آپ ناشتہ کریں, آپ کھائیں پراٹھا انڈا, اوپر سے لسی کا, میٹھی لسی کا گلاس پی لیں, بلوٹنگ کوئی 6 گھنٹے تک چلے گی آپ کی. کچھ میدے کی چیزیں, وائٹ فلاور جو ہے وہ بلوٹنگ کرتا ہے, جس میں خمیر ہوتا ہے, جس میں یسٹ ہوتا ہے, وہ کرتا ہے. ہمارا جو ابلا ہوا چاول ہے جس کی ہم نے 6 دفعہ پچ نکالی ہوتی ہے بڑی عقل مندی دکھاتے ہوئے, اس سے زیادہ کوئی اور برا گیس بنانے والا ہمارے کلچر کی خوراک نہیں ہے. ابلے ہوئے چاولوں کو کھانا ہی اگر تو ایسے کھائیں, ایسے پکائیں کہ اس کا پانی اس میں ایبزارب کر دیں, بلوٹنگ نہیں ہوگی, گیس نہیں بنے گی, آپ کا شوگر آپ کے رسک کی طرف نہیں جائے. میں صرف بلوٹنگ گیس کی بات نہیں کر رہی, میں ایکچولی ڈائبٹیز پریونشن کے بھی کچھ آپ کو رولز بتا رہی ہوں, جس میں سے سب سے بڑا کلپریٹ ہمارے کلچر میں ابلا ہوا چاول ہے, جو ہم پانی نکال کے اسٹارچ نکال کے بناتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ شوگرز جو ہیں, فرکٹوز, سوکروز, گلوکوز, اب ہمارے پاس فروٹس ہیں, سبزیاں ہیں کافی, ان کے بھی گلائسیمک انڈیکس اوپر نیچے ہوتے ہیں. سیف طریقہ جیسے تربوز ہو گیا, اگر اس کی طرف آئیں, کیا اس کے ساتھ پانی پینا منع ہوتا ہے, پیا جا سکتا ہے, نہیں پیا جا سکتا, کس طرح سے سیف کنزمپشن فروٹس کی کس طرح سے کریں؟ آپ نے پرٹیکولرلی اسپیسیفکلی تربوز کا ذکر کیا ہے. ہاں یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ تربوز کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے. وائی the reason is تربوز کا اٹس سیلف واٹر کنٹینٹ بڑا ہائی ہے. جب اس کا واٹر کنٹینٹ ہائی ہوگا تو آپ
बॉडी का एक मतलब उसके अंदर एक वाटर बैलेंस है, और अगर वाटर बैलेंस गड़बड़ हो जाए ना तो बॉडी में एक इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। अब आपने एक ऐसा फ्रूट लिया जो तकरीबन 60-65% वाटर, उसके ऊपर मजीद पानी पी लिया, तो आपने एक इमरजेंसी डिक्लेयर की है बॉडी के अंदर। अब क्या होगा, बॉडी उस पानी को निकालने की कोशिश करेगी, आपको उल्टी आ सकती है अगले 2-3 घंटे के अंदर, क्योंकि वो पानी निकालेगी वाटर बैलेंस को स्टैटिक रखने के लिए। इसलिए मना किया जाता है कि हाँ, तरबूज के बाद और खीरे के बाद भी उसमें भी पानी ज्यादा है कि आपने पानी नहीं पीना है। अच्छा, एक और कॉम्बो जो है डॉक्टर साहिबा, वो बहुत ही कॉमन है, सबने तकरीबन सुना होगा, मछली के बाद दूध या मछली के बाद दही। क्या ये वाकई में नहीं करना चाहिए, या फिर ये भी हमने सिर्फ बनाया हुआ है, एक रिवायत चलती आ रही है कि ये नहीं करना? अच्छा, ये मैं इसको ढूंढती रही हूँ, मुझे वैसे मिला नहीं है कि ये मना है, और मैं फिर यही कहती हूँ कि जी ये हमारी सिर्फ पाकिस्तानी मछलियों के लिए है और पाकिस्तानी लोगों के लिए है। बहुत से कल्चर ऐसे हैं जहाँ थ्रू आउट द ईयर, जैसे आप जो हमारे ठंडे इलाके, फिनलैंड की एक मैं डॉक्टर से बात कर रही थी, शी सेड नो, हम तो कभी कोई प्रिकॉशन नहीं लेते, और कहती है हम तो खाते ही, हमारा तो स्टेपल है फिश। तो ये कुछ मिथ हमारी कल्चरल मिथ है, और कहा यह जाता है कि कोई एक स्पेसिफिक टाइप की फिश है, एक आदि कोई टाइप की फिश है जिसके बारे में मैं नहीं जानती, अगर कभी बाय चांस वो खा ली तो कुछ ऐसा हो सकता है, वो भी दूध के साथ, दही के साथ नहीं है। दही की चटनी आप ले रहे हैं, आप दही का रायता ले रहे हैं, उससे कोई ताल्लुक नहीं है ना, और ये बल्कि मैं कॉमनली बड़ा सालों से प्रिस्क्राइब भी कर रही हूँ, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो एहतियाती तौर पे, बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल, we have adopted this as a nation also, so psychologically कुछ ना कुछ हो जाएगा, इसलिए एहतियाती तौर पे अवॉइड करें। लेकिन बाकी दुनिया की मछलियों को कोई मसला नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की मछली और पाकिस्तान के लोगों को मसला है। पाकिस्तान के अंडों को केले से तो मसला नहीं है, ये जरा बता दीजिए, क्योंकि ये भी एक कॉम्बो हमारे सामने आया था कि अंडे के साथ केला मत खाएं। नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आपको पता ही है जो पुडिंग शुडिंग बनती है उसमें अंडा और केले इकट्ठे भी होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, बल्कि कुछ शेक्स बनते हैं। अगर हम लोग प्रोटीन कंजम्पशन की बात करें, हमारे पास जो बच्चे बहुत ज्यादा फिटनेस इंक्लाइंड हैं, और जो हमारे पास यंग अडल्ट्स बहुत ज्यादा फिटनेस इंक्लाइंड है आजकल, उनको पुश किया जा रहा है इस करंट साइंस के मुताबिक टू कंज्यूम अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन जो पहले लोग कंज्यूम नहीं किया करते थे अपनी लाइफ्स में। आई एम टॉकिंग अबाउट 12 एग्स अ डे, आई एम टॉकिंग अबाउट हाफ अ केजी ऑफ बीफ। हाँ जी, तो ये चीजें सेफ हैं या नहीं है? और ये कार्निवोर डाइट्स जो अब नई कुछ आ गई हैं, इंट्रोड्यूस हो गई हैं, उनके बारे में बताएं, वो भी सेफ हैं? नहीं, देखें, आपने ये जो हाफ अ केजी ऑफ बीफ कहा है ना, अगर मैं आपको बताऊं, और मैं यहाँ कोट करूंगी कि अमेरिकन कैंसर सोसाइटी एंड अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन की रिकमेंडेशन है कि साल में एक दफा बीफ खाना चाहिए। हमारा जो प्रोटीन का सोर्स है, इट शुड बी मेजरली फ्रॉम प्लांट्स, यानी दालें, चने, लोबिया, बेसन, अंडा इज सेफ। तो फॉर प्रोटीन, यस, अंडा इज सेफ। और मैं ब्रॉथ से, बच्चे आते हैं, जाहिर है ये मेरे पास भी आते हैं फॉर देयर बॉडीज, तो मैं दही इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। दूध से कभी मसल डेवलप नहीं होता, क्योंकि ये मैं देखती हूँ इन बच्चों को, दही मसल की टोन बड़ी अच्छी करता है। मैं किलो उनको दही खिला देती हूँ, 6-8 अंडे देसी खिलवा देती हूँ, यखनी के 2 कप्स देती हूँ, चने एंड लोबिया। बीफ का रिस्क मत लें, क्योंकि हम ना जनरली, अगर मैं आपको बताऊं, विच इज नॉट अ गुड न्यूज, प्यूरिन्स भी होते हैं, यूरिक एसिड भी होता है, बहुत कुछ है जो बच्चों की सेहत को खराब कर लेता है, हार्मोनल इम्बैलेंस लड़कियों में हो जाता है, पीसीओएस के बहुत सारे इश्यूज हैं जो स्टार्ट होते हैं। मैम, शॉर्ट ऑन टाइम, आई अपोलोजाइज, बट थैंक यू, आपने अपनी सब में से वक्त निकाला, आपने हमें ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे गाइडेंस लेते रहेंगे इसी मामले में। हाँ भी प्रोटीन डाइट वाली आयशा, मैं प्रोटीन अंडे जो है उन्होंने कहा है कि वो सेफ है, वो मैं खा सकती हूँ, उसका कोई मसला नहीं है। बीफ के ऊपर आपको एहतियात करनी है।